السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ اب ہر پاکستانی کے علم میں یہ بات ہے کہ ہماری حکومت کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں کہ 2 مئی کو ایبٹ آباد میں امریکی حملے اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعے میں پاکستانی انٹیلیجنس ناکام ہوئی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ امریکی خصوصی فوجی دستے دنیا کی 5ویں بڑی فوجی قوت کے نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مجھے سرکار کے اہم لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ قوم کے مورال کو بلند کریں۔ زندہ قوموں کی زندگیوں میں ایسے دن آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ 2 مئی کے حادثے نے کرپشن، نااہلی اور معاشی زبوحالی کی ماری قوم کے زخموں پر نمک چھڑکا، لیکن اس کے باوجود اگر اب ہمیں اٹھنا ہے اور ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب اس قسم کے حادثات دنیا کی دوسری مہذب جمہوری ملکوں میں پیش آئے تو وہاں کی قیادت اور عوام نے ان کا مقابلہ کیسے کیا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایبٹ آباد سے ملتے جلتے قومی سلامتی کے سانحات نیو یارک، لندن اور ممبئی میں ہوئے۔ ان 3 شہروں کیا بلکہ امریکہ، برطانیہ اور بھارت میں بالترتیب ستمبر 2001، جولائی 2005 اور نومبر 2008 کے بعد بڑی دہشت گردی کا سرے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ مگر آج ہم پاکستانیوں کے لیے یہ نہایت تشویش کی بات ہے کہ ہم ایبٹ آباد میں اتوار کی نصف شب کے بعد ہونے والے قومی غیرت پر اس شرمناک حملے کے باوجود اس کی تہہ تک جانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم تو پچھلے 3 سالوں میں 6000 سے زائد دہشت گرد حملوں میں تقریباً 9000 پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی اندرونی یا غیر ملکی سازش سے بھی پردہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ایبٹ آباد حملے کے بعد حکومت کا عوام کو دراصل جو پیغام ہے وہ غیر مبہم ہے، صاف ہے۔ حکومت سے بھی اور دنیا سے بھی ببانگ دہل ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ایبٹ آباد واقعے اور پاکستان میں دہشت گردوں کو مسلسل ملنے والی کامیابیوں کی کوئی مربوط قومی تحقیقات نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی سے منسلک امور کی تحقیقات ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کریں گے اور یہ آرمی کی اپنی اندرونی تفتیش کا عمل ہوگا۔ An investigation in the matter has been ordered, which shall be conducted by Adjutant General of Pakistan Army, Lieutenant General Javed Iqbal۔ اور اس سے قطعی علیحدہ پاکستان ایئر فورس سے ایک بیانات اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ پاکستان ایئر فورس تحقیق کرے گی کہ کیسے 4 امریکی ہیلی کاپٹر پاکستان کی فضائی حدود میں گھسے، حملہ آور ہوئے اور لوٹ گئے۔ دلچسپ ترین بات یہ بھی ہے کہ ابھی اس تحقیقات کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے ترجمان نے فیصلہ دے دیا کہ امریکی ہیلی کاپٹرز ایسی ٹیکنالوجی سے لیس تھے جن کا توڑ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں۔ اس رات یہ ساری انڈر ریڈار کور تھی پی ایف کے، یعنی کہ تمام ریڈار ایکٹیو تھے۔ جہاں تک یہ یو ایس ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے، غالباً یہ جو ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس تھے یہ جہاز، جو کہ ریڈار ڈیٹیکشن کو ایویٹ کر لیتے ہیں اور ریڈار پہ نظر نہیں آتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ابھی تو تحقیقات بھی شروع نہیں ہوئی مگر پاک فضائیہ نے اپنی صلاحیت کے بارے میں خود ہی فیصلہ دے دیا۔ اخبارات میں ہی خبریں شائع ہوئی ہیں کہ ISI اپنی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر کیوں سب سے پہلے اسامہ بن لادن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے باوجود ایجنسی یہ نہ جان سکی کہ اسامہ پچھلے 7.5 سال سے ایبٹ آباد ہری پور میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم من حیث القوم یا ہماری منتخب پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے، بیچارے وزیر اعظم گیلانی کو تو جانے دیں کہ ایبٹ آباد حملے کی جڑ تک پہنچنے اور ایسے واقعات کو آئندہ کے لیے ناممکن بنا دینے کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی مربوط اور منظم تحقیقات نہ ہو، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہاں، مگر ہم ضرور دیکھیں گے اور اس شو کے دیکھنے والوں کو دکھلائیں گے کہ ایسے بڑے قومی سانحات سے نمٹنے کے لیے مضبوط جمہوری اقوام نے آج تک کیا کیا۔ امریکہ میں 9/11 ہوا۔ صدر بش اور امریکی کانگریس کے فوری اور ابتدائی جنگی رد عمل کے بعد امریکہ کے تمام قومی سلامتی کے اداروں اور کانگریس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے یہ جانا جائے کہ 9/11 کے دن القاعدہ امریکہ کو شکست دینے میں کیسے کامیاب ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی کیا کچھ کیا جائے آئندہ کہ ایسا کبھی دوبارہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ صدر بش نے نیشنل کمیشن آن ٹیررسٹ اٹیکس اپون دی یونائٹڈ اسٹیٹس، جسے عرف عام میں 9/11 کمیشن بھی کہا جاتا ہے، تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ یہ 11 رکنی کمیشن تھا جو امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے 5 اراکین پر مشتمل تھا، اور اس کی صدارت اس وقت کی امریکی ریاست نیو جرسی کے گورنر ٹامس کین کو سونپی گئی۔ بلا جھجک امریکی صدر بش 3 گھنٹوں تک 9/11 کمیشن کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اس کے سامنے پیش ہوئے۔ نائب امریکی صدر ڈک چینی کو 9/11 کمیشن نے کئی گھنٹے کھنگالا۔ اس کے علاوہ
کئی بار اس سچائی کو ڈھونڈنے والے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. اس وقت کے CIA کے چیف جارج ٹینٹ، وزیر خارجہ کولن پاول، وزیر دفاع رونلڈ رمسفیلڈ، قومی سلامتی کی مشیر کونڈیلیزا رائس، نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج، نائب وزیر دفاع پال وولفوٹس، سیکرٹری ہوم لینڈ ٹام رچ، اٹارنی جنرل ایش کرافٹ اور امریکہ کے ان چوٹی کے حکام کو گھنٹوں تک سوالات کے جوابات دینے پڑے. یہی نہیں بلکہ سابق صدر بل کلنٹن اور سابق نائب صدر ایل گور بھی 9/11 کمیشن کے سامنے دستبستہ حاضر ہوئے. 585 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے حتمی مسودے کے لیے 9/11 کمیشن نے 10 ممالک میں 1200 سے زائد افراد کے انٹرویو کیے اور 25 لاکھ سے زائد دستاویزات کا جائزہ لیا، جس میں قومی سلامتی کی سیکرٹ معلومات بھی شامل تھی. اس پورے عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کمیشن کی تقریباً 100 سفارشات پر دل جمی سے عمل کیا گیا اور امریکہ میں آج تک کوئی 9/11 تو کیا، دہشت گردی میں شاید کوئی چڑیا بھی نہیں ماری گئی. یہ تو خیر امریکہ کی بات ہوئی. دیکھتے ہیں برطانیہ، جہاں لندن میں 7 جولائی 2005 کو انڈر گراؤنڈ ٹرینز اور بس پر 4 خودکش حملوں میں 52 ہلاکتیں ہوئی اور برطانیہ کا سیکیورٹی نظام اسی طرح سے رسوا ہوا جیسا کہ ہمارا 2 مئی کو ہوا تھا. لیکن پھر بھی برطانیہ میں جمہوری نظام حرکت میں آیا. قوم نے اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ 7/7 کے واقعات کا پورا سراغ لگایا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ برطانوی حفاظتی اور انٹیلیجنس نظام کیوں ناکام ہوا. چنانچہ برطانوی پارلیمنٹ کی 10 رکنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کمیٹی، جس میں شامل تھے برطانیہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے برابر کے اراکین، اس پارلیمانٹی کمیٹی نے جس نے 7/7 کے واقعات کو جڑ تک کھود ڈالا، اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ان کی حکومت اور خفیہ اداروں MI5 اور MI6 نے تمام خفیہ معلومات بھی اس کمیٹی کے سامنے رکھ دی اور نتیجہ اخذ کرنے کا تمام اختیار اس سیکیورٹی کمیٹی کو دے دیا. 7/7 کو برطانوی نظام کہاں فیل ہوا، کیوں فیل ہوا اور آئندہ کیا کیا جائے، اس بارے میں کئی صفحات پر مشتمل رپورٹ پارلیمنٹ کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کمیٹی نے وزیر اعظم بلیئر کو پیش کی. برطانوی حکومت نے اس کی روشنی میں مناسب حکمت عملی اختیار کی اور 7/7 کا دن ہے اور آج کا دن. لندن کیا پورے برطانیہ میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی کامیاب نہ ہو سکی. دیکھا آپ نے کرشمہ بھرپور جمہوری اور سچے نظام احتساب کا. پسند آئے نہ آئے جائزہ لے لیجئے کہ بھارت میں 26 نومبر کو ہونے والے ممبئی کے مختلف ہوٹلوں میں حملوں کے بعد وہاں کی حکومت نے کیا کیا. ان حملوں کے بعد مہاراشٹر کی حکومت، جہاں پر کہ یہ حملے ہوئے تھے، مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر حرکت میں آئی. معاملے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا جسے پردھان انکوائری کمیشن کا نام دیا گیا اور اس کی سربراہی بھارتی حکومت کے انتہائی معتبر اور ریٹائرڈ افسران کے سپرد کی گئی. پردھان کمیشن میں شامل رہے ریٹائرڈ سیکرٹری داخلہ RD پردھان اور سابق کیبنٹ سیکرٹری V بالا چندرن. حکومت کو مہینوں کی تحقیقات کے بعد بتایا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس نظام 26 نومبر کو فیل ہوا. حکومتی سیکیورٹی، پولیس اور انسداد دہشت گردی کی فورسز میں کہاں خامیاں تھیں. سچ کیا تھا، خامیاں کہاں تھیں. ہر سطح پر اس کو ڈھونڈنے کے بعد وہاں کی حکومت نے اپنے نظام کی تشکیل نو کی اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک نئی دیوار تعمیر کر دی. ہماری تو ادنا سوچ یہی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور کوئی مذائقہ نہیں، بھارت سے بھی سبق لیتے ہوئے حکومت ایبٹ آباد حملے اور پچھلے 3 سالوں میں 6000 سے زائد دہشت گرد حملوں کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ایک قومی تحقیقاتی کمیشن بنائے. اس معاملے میں ڈھکوسلے بازی یا شتر مرغ کی طرح اپنے سر زمین میں چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، پیچیدہ ہوں گے. یہ کمیشن سچ دریافت کر کے قوم کے سامنے رکھ دے، سچ کی بنیاد اور قومی انسداد دہشت گردی کی پالیسی بنائی جائے. اسی سچ کی بنیاد پر قومی انسداد دہشت گردی کی پالیسی بن سکتی ہے اور پاکستان میں جاری تشدد تک پہنچنے میں پاکستان کے ہر چپے پر موجود پولیس کو نیند سے جگانا ہوگا. ایبٹ آباد کے واقعے میں اس پہلو کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی گئی کہ دراصل محلے قانون کی پاسداری اور مشکوک لوگوں کے خلاف ایکشن میں پولیس کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پولیس کو متحرک کرنے کے ساتھ ہی ان کی مدد کے لیے نیم فوجی تنظیموں اور رینجرز کے کردار کی تنظیم نو کرنی ہوگی اور انٹیلیجنس کے نظام کی اثر اور تشکیل کے لیے ISI، IB، MI اور چاروں صوبوں کی پولیس کی خفیہ معلومات کرنے والے اداروں کو ایک منظم نظام میں باندھنا ہوگا. ابتدا اسی صورت میں ہوگی جب ہم حالیہ واقعات اور پاکستان میں جڑ پکڑتی شدت پسندی کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اختیارات والا ایک قومی کمیشن تشکیل دیں گے. کیونکہ اب بھی ہم نہ سمجھیں گے تو خدا نخواستہ مٹ جائیں گے. دیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد رخ کریں گے میدان سیاست کا.
हुकूमत फंसी हुई है, इसमें शामिल हुई थी हालिया दिनों में PMLQ, वो कहाँ है? और आज तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी वफाकी हुकूमत में शामिल हो गई है, जवाब कहाँ है? ये पूछेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। हुकूमत के लिए दर्द की घड़ी है, इम्तहान की घड़ी है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो वाहिद हुकूमती शख्सियत हैं जो एबटाबाद वाक़े के बाद 8 रोज़ बाद कल कौमी असम्बली में नमूदार हुए थे। अंग्रेज़ी में उन्होंने हुकूमती बयान फर पढ़ा था, लेकिन कोई और हुकूमती शख्सियत 2 मई के बाद के होने वाले वाक़यात का दिफा करती नजर नहीं आ रही। हमारी निगाहें ढूंढ रही थी हुकूमत में शामिल होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोगों को। हालिया दिनों में शामिल हुई है हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। इसके 14 लोगों को विफाकी काबीना में वजीर और वज़राए ममलकत की पोजीशन दी गई है, 2 को मुशीर बनाया गया है, 2 को माविन खुसूसी बनाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 18 लोग विफाकी हुकूमत में शामिल हुए और बहुत ही फख्र से शामिल हुए, और उस दिन शामिल हुए जिस दिन एबटाबाद हमला हुआ था। आज निगाहें उनको ढूंढ रही हैं मगर वो मिल नहीं पा रहे, और आज ही इत्तलात आई हैं कि एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट विफाकी काबीना में शामिल हो गई है, और एक बार फिर शामिल हुए हैं जनाब बाबर खान गौरी और फारूक सत्तार, और वजीर ममलिकत की हैसियत से MQM ने इस दफा नदीम एहसान को भेजा है। हुकूमत इस तन्हाई की घड़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उसके साथ खड़ी नजर नहीं आती, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कदमों तले जमीन खिसक रही है। उसके 2 बहुत अहम कौमी असम्बली के अरकान मोहतरमा मारवी मेमन और अवैस अहमद खान लगारी ने आज कौमी असम्बली की स्पीकर से कहा कि उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर बैठने दिया जाए। इससे पहले सेनेट में इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले जमाल लगारी, तारिक अजीम, नईम अली चट्टा, जावेद अली शाह और गुलशन सईद ने कहा था कि उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर बैठने दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सियासत अब हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत होगी या हुकूमती सियासत होगी, ये हम पूछते हैं, और इसके लिए जाएंगे इस्लामाबाद, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मारवी मेमन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली एक रास्त और सच्ची बात करने वाली पाकिस्तान की उभरती हुई सियासतदान। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा। आप बताइए, आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आज भी है, ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है या हुकूमत की जमात है? हमने अपने कॉन्शियंस का डिसीजन किया है। जो गलत डिसीजन हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ लोगों का हुकूमत में जाने का, उससे हम इख्तिलाफ रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि वोट जो बैंक है, जो वोट मिला था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कारकर्दगी पे मिला था, और पीपल्स पार्टी के साथ बैठना 3 साल की कारकर्दगी के बाद गलत होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अवाम को सिर्फ महंगाई दी है, लोड शेडिंग दी है, बढ़ती हुई लाकानूनियत दी है, ड्रोन हमले दिए हैं जो 7 से 200 से 50 हो गए, 250 हो गए। सो इसेंशली हो नहीं सकता, या तो तब हम झूठ बोल रहे थे या अब हम झूठ बोल रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि हम 3 साल हमने इनकी हर चीज कौम के सामने जो है बेनकाब की है, तो अब भी हम उसी तरह से सच्ची बात करेंगे, और जो ये जुल्म अवाम को दे रही है ये हुकूमत, उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा, इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है उसके हवाले से क्या पोजीशन है? क्योंकि आपकी पार्टी ने तो ये फैसला किया है कि वो हिज़्ब इख्तिदार की जमात बन जाए, वो इख्तिदार में जा बैठे। देखिए, इस वक्त तो सिर्फ जहां तक वोट का ताल्लुक होता है, जब आप वोट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या लीडर ऑफ द हाउस या फाइनेंस बिल, उस पे अगर आप मुखालफत करते हैं पार्टी के डिसीजन के साथ, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है पार्टी। लेकिन हमने तो सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने का फैसला, एक दरख्वास्त दी है स्पीकर को, तो वो तो हमारा कानूनी हक है, उसमें ऐसा कोई कानूनी इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन एक उसूली मौक़िफ़ है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक लोग हैं पार्टी में जो लालच में नहीं आते, जो इक़्तिदार की सियासत के पीछे नहीं, इक़्तिदार की सियासत के पीछे नहीं भागते, और जो उस तरह के लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते जो करप्ट हैं, क्योंकि जब आप करप्ट लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी उस करप्शन का हिस्सा हो जाते हैं। अच्छा, जब और आप खड़े होकर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। ये तो आप जाहिर है बड़ी काबिल तहसीन बात कर रही है कि इख्तिदार के पीछे नहीं भागना चाहिए, और ये तो बुनियादी उसूल की बात है कि जिस पार्टी के लिए, जिस हुकूमत के लिए आपने जैसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसी जैसी बातें की हैं, अब उसके शामिल हो जाना। आपको कुछ हैरत हो रही है कि पिछले 8 दिन हो गए हुकूमत में शामिल हुए आपकी जमात के लोग जो हुकूमत में शामिल हुए हैं अभी हुकूमत का दिफा करते नजर नहीं आ रही। बेचारी हुकूमत के लिए इतने कठिन लम्हात हैं, मगर ये जो आपके साबिक साथी है ये कहीं नजर नहीं आते, तो ये इसी किस्म की इनकी पॉलिसी रहा करेगी।
جی مجھے اس پہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پارٹی میں الائنس سے پہلے یہی ڈسکس ہوا تھا کہ وہ پرابلی نہیں کریں گے دفاع، تو آئی تھنک اسی بنیاد پہ وہ شامل ہوئے کہ وہ نہیں دفاع کرنا چاہتے ہیں، صرف وزارتیں لے کے جو بھی انہوں نے کرنا ہے وزارتوں کے ساتھ وہ کریں گے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ وہ لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے کیے تھے، جو ساری جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہتر کرنے کے لیے، پرائس ہائیک ختم کرنے کے لیے کیے تھے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس پہ کارکردگی پوچھنی چاہیے اور ہم تو پوچھ رہے ہیں، اور اب ہم اپنی پارٹی سے اپنے وزیروں سے حساب کتاب لیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ذاتی طور پہ آپ کو کیا اعتراض تھا؟ اس وقت جو حکومت بنی ہے اس میں 14 لوگ 18 لوگ ملا کے تو آپ کے پاکستان مسلم لیگ قاف کے ہو گئے، ایم کیو ایم کے لوگ ہو گئے، حکومت کے اپنے بھی چند لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کے تمام کولیگز تھے پرانے نظام حکومت میں بھی۔ جنرل پرویز مشرف کی کابینہ ایسا لگتی ہے کہ ان کے بغیر اور شوکت عزیز کے بغیر اس وقت حکومت میں آ گئی ہے، تو اس کی موجودہ شکل پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صدر اور وزیر اعظم پر یہ اعتراض رہ گیا اب آپ کا۔ دیکھیں صدر اور وزیر اعظم پہ کافی کرپشن کے چارجز لگ چکے ہیں، وائٹ پیپرز ہم نے خود دیے ہیں کرپشن کے، آپ کو یاد ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کے پیپرز اس حکومت کے خلاف دیے، اکنامک ڈیزاسٹرز کے پیپرز اس حکومت کے خلاف دیے ہیں۔ تو یہ جو جب کابینہ کسی ہیڈ کے انڈر ہوتی ہے اور اگر ساری کابینہ میں کیبنٹ منسٹرز تک جو ہیں کرپشن کے شکار ہو چکے ہیں، تو اب اس سارے سیٹ اپ کا حصہ بننا تو اس کرپشن کا حصے دار بننا ہے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ ماروی میمن، پاکستان مسلم لیگ قاف کی رہنما، جنہوں نے آج اویس احمد خان لغاری کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی نشستوں پر ہی بیٹھیں گی۔ اس سے پہلے سینٹ میں بھی پاکستان مسلم لیگ قاف کے کئی رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب حزب اختلاف کی نشستوں پر ہی بیٹھیں گے۔ حکومت پہ درد کی کڑی ہے، درد کے لمحات ہیں، امتحانی لمحات ہیں، لیکن اس کے نئے حکومتی ساتھی خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ قاف جس کے 18 اراکین حکومت میں شامل ہوئے اور کابینہ کا رنگ مشرفی رنگ بنا دیا، آج حکومت کا دفاع کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، آئندہ کیا بہتر ہوں گے، اور امریکہ پاکستان کے خلاف کیا چال چلے گا، پاکستان اس چال کے کیا جواب دے سکتا ہے، اس سب کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی۔ ویلکم بیک۔ اس وقت پاکستان کو جو اہم سوالات جن سے پاکستان دوچار ہے اس میں ایک سوال جس کا تعلق خارجہ پالیسی سے بھی ہے اور قومی سلامتی سے بھی، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے آئندہ کے تعلقات کیا ہوں گے۔ اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد پاکستان کے اندر یہ بات اور مزید گرفت پکڑ چکی ہے کہ ایک طرف جہاں پاکستان کی حکومت ناکام ہوئی ہے وہاں پر امریکہ نے بزور اور باصرار اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری صرف پاکستان کی ہے، اور امریکہ اس کی قدر کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی مثال ہر ہفتے ڈرون حملوں کی صورت میں نظر آتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی بریچ نظر آئی 2 مئی کو جب امریکہ کے 4 ہیلی کاپٹروں نے ایبٹ آباد پر حملہ کیا اور اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ آئندہ کے امریکی پاکستان تعلقات کے بارے میں امریکی انتظامیہ چاہے کچھ بھی کہہ رہی ہو، امریکی کانگریس اور امریکی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے اور پاکستان سے پوچھا جائے کہ وہ امریکہ کا دوست ہے یا امریکہ کا دشمن۔ ایک بار پھر وہی صورتحال ہو گئی ہے جو 9/11 کے بعد ہوئی تھی، اور پاکستان کے لیے امتحانی لمحات ہیں۔ پاکستان کی حکومت اس کا کس طرح سے جواب دے گی، اس کے بارے میں فی الحال کوئی مربوط اور منظم حکومتی پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات ابھر کے سامنے آ رہی ہے جو کہ امریکہ اور پاکستان کے آئندہ کے تعلقات کے لیے ایک چیلنج کا حصہ رکھتی ہے کہ کیا امریکہ کو تازہ ترین معلومات کے بعد ٹھوس انٹیلیجنس مل سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دوسرے سب سے بڑے ٹارگٹ یعنی القاعدہ کے نمبر 2 ڈاکٹر ایمن الظواہری کو نشانہ بنائے، یا سابق امیر افغانستان اور افغانستان میں طالبان کے سربراہ ملا عمر کو نشانہ بنائے، جن دونوں کے بارے میں امریکہ بار بار کہتا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ کل میں نے امریکہ کے پاکستان میں سفیر کیمرون مینٹر سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا، زور دے کے ان سے وہ سوالات پوچھے جو پاکستانیوں کے ذہنوں میں اس وقت کھلبلا رہے ہیں۔ میرا بہت اہم سوال ان سے یہی تھا کہ کیا امریکہ ایک بار پھر اسامہ بن لادن جیسی کارروائی پاکستان میں کر سکتا ہے ایمن الظواہری یا ملا عمر کو نشانہ بنانے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ کیمرون مینٹرز کا ٹھوس جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا پاکستان کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملے گا یا نہیں، جس کا مطلب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ کیمرون مینٹر نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ اسامہ بن لادن جیسی کارروائی پاکستان میں ایک بار پھر ہو سکتی ہے۔ We are committed to fighting this terrorism. Our friends in Pakistan
are committed to exactly the same thing. The decision from Pakistan has to be, can we do this together? Can we work